جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی عبادت اور توحید کے لیے پیدا کیا، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ عز و جل نے ہم سب کو ایک عظیم مقصد کے تحت دنیا میں زندگی، اللہ عز و جل نے ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے دی ہے، اور وہ مقصد یہ کہ بندہ اللہ عز و جل کی دی ہوئی زندگی کو آنے والے زندگی کے لیے تیاری کا ذریعہ بنائے، اور آنے والے وقت کے لیے وہ تیاری کرے۔ ایمان، عمل صالح اور جو بھی خیر کے وہ کام کرتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے اسے واضح کیا۔ تمام چیزوں کی بنیاد انسان کا قلب ہے، انسان کا دل ہے، چاہے وہ توحید ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، ہر ایک چیز کی درستگی انسان کے دل کی درستگی سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے ایمان کے لیے شرط ہے، اسی کا ایمان اللہ عز و جل قبول کرتا ہے جو زبان کے ساتھ دل سے اس کی تصدیق کرتا ہو۔ اگر دل کی تصدیق نہ ہو تو زبانی ایمان یا عمل کا ایمان انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ دل کا عمل اصل عمل ہے، جسم اس کے تابع ہے، اور یہ دل اللہ عز و جل کی عجیب تخلیق ہے کہ یہ دیکھنے میں ایک گوشت کا ٹکڑا نظر آتا ہے، حقیقت میں بعض سلف نے کہا کہ انسان کا جو دل ہے وہ سمندر سے زیادہ بڑا اور گہرا ہوتا ہے۔ دل میں انسان بہت کچھ رکھتا ہے۔ آپ جتنی معلومات آپ کے پاس ہے، جو بھی نالج ہے آپ کی، آپ کے دل میں ہی ہے، وہ جسم پر لکھی ہوئی تو نہیں ہے، آپ دل ہی میں رکھتے ہیں اس کو۔ ماضی کے واقعات، ابھی جو چل رہا ہے، مستقبل کی پلاننگ، اچھے لوگ کون ہیں آپ کے حساب سے، برے لوگ کون ہیں آپ کے حساب سے، دین کا علم، دنیا کا علم، ہنسی مذاق، دکھ کے لمحات، ہر چیز آخر انسان اسی دل میں رکھتا ہے۔ اپنے گھر کا پتہ بھی آپ کے دل ہی کے اندر ہے۔ غرض یہ کہ آپ اپنی زندگی کا سرمایہ آپ کے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ بہت کچھ ہوتا ہے انسان کے دل میں، اگر وہ گہرائی سے اسے دیکھے۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ یہ دیکھنے میں گوشت کا ٹکڑا دکھتا ہے، لیکن یہ سمندر کی طرح بڑا ہے، اللہ کی عجیب تخلیق ہے، اتنا سب کچھ ہوتا ہے۔ اب تک کہ آپ کی عمر جو کچھ آپ نے گزاری ہے، وہ تمام معلومات آخر کہاں ہوتی ہیں؟ وہ آپ کے دل میں ہی ہے۔ ایمان بھی آپ کا دل ہی میں ہوتا ہے، گناہ بھی انسان کے دل ہی میں ہوتے ہیں، محبت بھی دل میں ہوتی ہے، دشمنی بھی دل میں ہوتی ہے۔ غرض ہے کہ تمام چیزیں انسان کے قلب میں ہیں۔ اب سوچئے کہ اللہ عز و جل کی کیسی عجیب تخلیق ہے کہ دیکھنے میں اتنا مختصر دکھتا، اتنا سب کچھ اس کے اندر ہے۔
اگر آدمی گہرائی میں جائے تو کیا کچھ اس میں سے نہیں نکلے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نجات چاہتا ہے اسے اپنے عمل، اپنی بات سے پہلے اپنے قلب اور اپنے دل کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ دل اصل ہے، جسم اس کے تابع ہے۔ بعض سلف نے کہا انسان کا دل یہ بادشاہ ہے اور پورا جسم اس کے وزیر اور اس کے معاونین ہیں۔ جیسا بادشاہ ہوگا ویسے اس کے وزیر ہوں گے۔ آدمی کا دل جیسے ہوتا ہے انسان کا جسم بھی ویسے ہی ہوتا ہے، زندگی بھی اس کی ویسے ہی ہوتی ہے۔ پہلے آدمی دل سے سوچتا ہے، بعد میں اپنی زبان سے بولتا یا کرتا ہے۔ آپ کوئی بھی بات بولنے سے پہلے یا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کے دل میں خیال گزرتا ہے۔ آپ اگر معاف کرنا چاہے، دل میں آپ کے آئے معاف کر دینا چاہیے، آپ معاف کر دیتے۔ آپ کے دل میں آئے معاف نہیں کرنا چاہیے تو آپ معاف نہیں کرتے۔ آپ کے دل میں آتا ہے مجھے سفر کرنا چاہیے تو آپ سفر کرتے ہیں۔ آپ کا دل کہے کوئی ضروری نہیں سو جاتے تو آپ سو جائیں گے۔ یعنی آدمی کا عمل اس کے دل کے پیچھے چلتا ہے، جیسے دل چاہتا ہے انسان اپنے عمل کو ویسے ہی رکھتا ہے۔ اور بخاری کی حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو انسان کا پورا جسم صحیح ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ فاسد ہو جائے، بگڑ جائے، پورا انسان کا جسم فاسد ہو جائے گا۔ پھر رسول نے کہا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار وہ انسان کا دل ہے۔ اگر دل انسان کا درست ہو، صحیح ہو، اس کا راستہ صحیح ہوگا۔ اگر دل بگڑا ہوا ہو اس کا راستہ بگڑا ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی کی حدیث بتاتی ہے زندگی میں سب سے زیادہ جس کی اصلاح کی ہمیں فکر کرنا چاہیے، ہماری زبان سے پہلے، ہمارے لباس سے پہلے، ہمارے عمل سے پہلے، ہمارے گھر سے پہلے دل کی اصلاح ہے، کیونکہ دل اصل مصدر ہے جہاں سے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ آدمی کی زبان سے وہ نکلتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے، آدمی کا عمل وہ ہوتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ یہ کہیں کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، آپ کا دل کہے گا، بعد میں آپ کا جسم آپ کی اطاعت کرے گا۔ آپ کا دل کہے گا نہیں تو آپ کا جسم بھی آپ کی اطاعت نہیں کرے گا۔ لہٰذا دل کی اصلاح مومن کو چاہیے سب سے زیادہ اس کی فکر کرے۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ منافقین کا معاملہ کیا ہے۔ منافقین کا معاملہ یہ ہے، ان کے کفر کی وجہ یہ ہے مذبذبین بین ذالک، کہ ان کے دل کے اندر یقین ابھی اترا نہیں ہے، دل میں ان کے ایمان اترا نہیں ہے، وہ کنفیوز ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، وہ درمیان میں ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، درمیان میں ہے۔ وہ ان کے دلوں میں ایمان و یقین اترا نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان کا دل صحیح نہ ہو، ایمان نہ اترے اس میں، تو وہ حقیقی معنوں میں مومن بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دل سے اسے قبول نہ کر لے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور محمد رسول اللہ کہتا ہے غیر شاک فیہما، اور اس کے دل میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس کا دل اسے قبول کرتا ہو، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مومن وہی ہے جس کے دل کے اندر کلمہ توحید ہے، کلمہ رسالت ہے، لیکن کوئی شک اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی دل کا اعتبار ہوتا ہے کہ اگر دل میں ایمان نہ ہو وہ مومن نہیں۔ اب سوچیے دل کا کتنا بڑا کردار ہے۔ منافقین کو آپ دیکھیے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہ نماز بھی پڑھ رہے اور رسول کے پیچھے پڑھ رہے، اور وہ خطبات جمعہ میں بھی حاضر ہو رہے، بسا اوقات وہ جہاد پر بھی رسول کے ساتھ نکلتے ہیں اور دیگر جگہوں پر بھی وہ نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا پورا عمل جھوٹ ہے، اللہ کوئی بھی عمل ان سے قبول نہیں کرے گا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ زبان سے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور عمل بھی کر رہے اپنے بدن سے، لیکن اللہ عز و جل کہتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ صرف زبان اور عمل میں ہے، اصل جو ان کا دل ہے، جو بادشاہ ہے، جہاں سے حکم جاری ہونے کے بعد انسان فالو کرتا ہے اس کو، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، لہٰذا ظاہری اس ایمان کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرے، دل کی طرف متوجہ ہو کہ اس نے اپنے دل کو کیسے بنایا ہے، کیا تیار کیا ہے، کیسے تیار کیا ہے۔
اہل علم کہتے ہیں جس طرح جسم کی ایک فقہ ہے، جسم کو کیا چاہیے، کیا چیز سے جسم صحیح ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، بالکل بدن، بلکہ بدن سے زیادہ دل زیادہ حق رکھتا ہے کہ دل کے بارے میں ہم فکر کریں، اس لیے کہ دل بھی انسان کا بیمار ہوتا ہے، جیسے بدن بیمار ہو جاتا ہے، جس طرح انسان کے بدن کو کپڑوں سے خوبصورت کیا جاتا ہے، دل کو بھی کچھ چیزوں سے خوبصورت کیا جاتا ہے، جس طرح انسان اپنے ظاہر کو بہتر کرتا ہے، دل کو بھی بہتر کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کا دل بھی بیمار ہو جاتا ہے جیسے بدن بیمار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے میں لذت نہیں ہے، یا قرآن کی تلاوت انہیں بوجھ محسوس ہوتی ہے، یا اللہ کا دین انہیں بھاری محسوس ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں شہوتیں اور خواہشات انہیں آسان معلوم ہوتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آدمی کا جسم جب بیمار ہوتا ہے نا، آپ اس کے سامنے لذیذ سے لذیذ پکوان بھی رکھ دیں، اگر آپ کی زبان، آپ کا جسم اگر بیمار ہے تو لذیذ پکوان بھی آپ کھائیں گے، آپ کو لذت اس کی نہیں ملے گی کیونکہ آپ بیمار ہیں۔ کہا اسی طرح آدمی کا دل جب بیمار ہو جاتا ہے، ایمان کی حلاوت اس سے ختم ہو جاتی ہے، ایمان کی مٹھاس اس میں سے چلی جاتی ہے۔ یعنی یہ بیمار دل ہوتا ہے، جیسے اللہ عز و جل قرآن مجید میں کہتا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری ظاہری بیماری نہیں، دل کی بیماری ہے ان کی، اور اس بیماری کی وجہ سے ان چیزوں میں مبتلا ہو رہے۔ یعنی اصل مرض دل کا مرض ہے، جسم تو اسے فالو کرتا ہے، جسم تو اس کے پیچھے چلتا ہے، لہٰذا اپنے دل کی فکر کرنا چاہیے مومن کو کہ ہمارا دل صحت مند ہے کہ بیمار ہے۔ اس کے لیے قرآن نے معیار ذکر کیا ہے، جو صحت مند دل ہوتا ہے، ایمان سے منور دل ہوتا ہے، وہ دل کیسے ہوتا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ وہ دل جو دل ایمان سے منور ہوتے ہیں، جو صحت مند تندرست دل ہوتے ہیں، مضبوط اور قوی دل ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے جب ان کے سامنے صرف اللہ یہ نام وہ سنتے ہیں، وجلت قلوبہم، صرف اللہ کا نام سن کر، لفظ جلالہ سن کر، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے، ان کے دلوں میں ان کے دل لرزنے لگتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ صرف لفظ جلالہ اللہ سننے کے ساتھ اگر دل صحت مند ہے تو یہ لفظ سیدھے ان کے اوپر اثر کرتا ہے اور ان کی زندگی اس سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جس شخص نے برائی کا ارادہ کیا، برائی کی نیت کی، اور خاتون نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اور وہ صرف اللہ کا نام سننے کے ساتھ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر دل صحت مند ہو تو صحت مند دل کی نشانی ہوتی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ یہ صحت مند دل ہیں، جن کے دل پاک ہیں، صاف ہیں، ان کے دلوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور اگر دل بیمار ہو اور جب دل مریض ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کی تاثیر اور ایمان کی حلاوت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ سلف نے کہا دنیا کی سب سے زیادہ جو لذت ہے وہ لذت ایمان کی لذت ہے، وہ لذت عمل صالح کی ہے، وہ لذت اللہ سے انس اور اللہ سے تعلق کی ہے، اللہ سے مناجات کی ہے، اللہ کے سامنے گریہ ازاری کی لذت دنیا کی سب سے بڑی لذت ہے۔ لیکن افسوس کہ سب سے بڑی لذت اکثر لوگوں کو حاصل نہیں۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مساکین اہل الدنیا، دنیا کے مسکین لوگ وہ ہیں جو دنیا میں آئے اور دنیا کی سب سے لذت دار چیز کو انہوں نے چکھا نہیں اور دنیا سے چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں آپ فلاں شہر کو گئے، آپ نے وہ چیز نہیں کھائی، آپ نے وہ چیز نہیں خریدی، وہ سب سے قیمتی چیز ہے، وہاں کی سب سے بہترین شے ہے وہ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ مسکین لوگ ہیں جن کو اللہ ایمان کی زندگی دے، دنیا میں وہ آئیں اور دنیا میں آنے کے بعد سب سے لذت دار چیز چکھے بغیر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ حقیقی مسکین لوگ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی مٹھاس کو کھو دیا، ایمان کی لذت انہیں نہیں ہے، ان کے دل بے چین ہے، دلوں میں اضطراب ہے،
حلاوت ختم ہو گئی، اللہ سے انس ختم ہو گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بسا اوقات وہ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں بھی ہوتے ہیں، حالت حرام میں بھی ہوتے ہیں، تب بھی وہ موبائل میں ڈھکیل رہے، ریل ڈھکیل رہے ہو، ان کے دلوں کو وہاں بھی اطمینان نہیں ہے، وہاں بھی اطمینان نہیں ہے، وہاں بھی نماز کو جا کر جلدی اقامت سے پہلے موبائل ڈھکیل رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں میں ایمان ہی نہیں، حلاوت ہی نہیں، ایمان کی جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں۔ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر گیم کھیل رہے ہیں، آخر کیا وجہ؟ حلال حرام مسئلہ ہی دوسرا ہے۔ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے سامنے بھی اگر آپ کو وہاں بھی دل کا اطمینان حاصل نہیں ہے، وہاں بھی ایمان کی لذت نہیں ہے، تو آپ سوچیں پھر دل میں ایمان کس قسم کا ایمان ہے؟ یہ کیا آدمی اللہ کے گھر میں بے چین ہے؟ جیسے قیدی کو آزاد کیا جائے فوراً جیل سے بھاگ جائے، وہ انتظار میں جیسے ہی مصیبت ختم فوراً نکل جائے ہم یہاں سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ دل بیمار ہے، دلوں میں لذت نہیں ہے، حلاوت نہیں ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے لوگ اس حلاوت سے محروم ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ عز و جل انسانوں کے قلب کو دیکھتا ہے، انسانوں کے دل کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معیار ہے اللہ کے پاس انسان کے اس پورے جسم میں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، اللہ عز و جل تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، جسے دیکھتا ہے وہ کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی بدن میں جس چیز کو دیکھتا ہے، خاصیت ہے جس کی، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کا دل ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں موضع نظر الرحمن، رحمان عرش پر سے بالخصوص جو چیز دیکھتا ہے انسانوں کی، ان کا دل ہے، کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، دل کو کیسے انہوں نے بنایا ہے، کیا کچھ انہوں نے دل میں رکھا ہے، دل کو انہوں نے مزین کیا ہے، کیا ان کا دل بیمار ہے، کیا ان کا دل صحت مند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ اور اگر دل بیمار ہو، دل اگر درست نہ ہو، ظاہری بڑے بڑے اعمال سے انسان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دل کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ کفر و شرک دل کی بیماری ہے، نفاق دل کی بیماری ہے، بدعات دل کی بیماری ہے، گناہ دل کی بیماری ہے، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ اور کینہ کپٹ بغض و عداوت و دشمنی یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ جب آدمی کا دل بیمار ہوتا ہے اس کا اثر سیدھے اس کے عمل پر پڑتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو مشہور حدیث ہے، جو حدیث سناتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو جاتے تھے، جس طرح وہ حدیث کو سمجھ پاتے تھے ہم وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس لیے صحابہ رسول بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول من تسعر بهم النار ثلاثہ، وہ لوگ جن سے جہنم کی آگ کو اللہ بھڑکائے گا وہ تین قسم کے لوگ ہوں گے، ایک عالم دین ہوگا قاری قرآن، اور ایک سخی اور خرچ کرنے والا، اور ایک اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا، جہاد کرنے والا۔ ان تینوں کو اللہ کے سامنے ایک ایک کر کے لایا جائے گا۔ اللہ عز و جل پوچھے گا عالم دین سے، قاری قرآن سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ میں نے تجھے نعمتیں دی، وہ نعمتوں کو پہچان لے گا۔ اللہ کہے گا تم نے کیا کیا، تم نے ان نعمتوں سے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے دین کو سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، قرآن کی لوگوں کو تعلیم دی۔ اللہ عز و جل کہے گا تم نے جھوٹ کہا، تم نے اس لیے دین سکھایا تاکہ لوگ تمہیں عالم کہیں، تمہیں قاری کہیں۔ وقد قیل، اور دنیا میں یہ کہہ دیا گیا، اور پھر اللہ کے حکم سے اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور پھر لایا جائے گا سخی کو، سخاوت کرنے والے کو۔ اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، دن رات خرچ کیا۔ اللہ کہے گا تم نے جھوٹ کہا، اور اللہ عز و جل کے حکم سے اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جہاد کرنے والے کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا میں نے اتنی کوشش کی تیرے راستے میں کہ مجھے قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور اس سے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہے گا تو نے جھوٹ کہا، اس نے جھوٹ تو نہیں کہا، وہ تو سچ بول رہا ہے۔ عالم دین دین کی خدمت کر کے دنیا سے گیا، سخی سخاوت کر کے گیا، مجاہد جہاد کر کے گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے کہے گا تم نے جھوٹ کہا۔ کیا جھوٹ ہے وہ؟ جبکہ وہ سچے ایسے ہی کر کے وہ دنیا سے گئے، پھر جھوٹ کیا ہے؟
حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ تینوں یہ کہیں گے قرأت فیک القرآن، اے اللہ میں نے قرآن پڑھایا تو تیرے رضا کے لیے کیا. اور مجاہد کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے جہاد کیا. سخی کہے گا اللہ تیرے لیے میں نے خرچ کیا. اہل علم کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے یہ جھوٹ ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا، ورنہ دنیا میں تو وہ کر کے آئے ہیں. جھوٹ یہ ہے جو انہوں نے کہا تیرے لیے ہم نے کیا ہے، یہ جھوٹ ہے. انہوں نے دنیا میں یہ سب اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے، اور چونکہ دکھا دیا دنیا میں اور لوگوں نے بول دیا، القاب مل گئے، اللہ کے پاس کوئی اجر ان کے لیے نہیں. اب سوچئے دل کے اندر جو ریاکاری کا شوق پیدا ہوتا ہے، دل بیمار اگر ہو تو انسان کی پوری زندگی پر کیسا اثر ہوتا ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر قرآن سکھا کر جائے، لوگوں کو دین سکھا کر جائے، اور جانے کے بعد منہ کے بل گھسیٹ کر صرف جہنم میں پھینکا نہیں جائے گا. اول من تسعر بهم النار، اللہ تعالیٰ ان تین لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. نسأل اللہ سلامت والعافیہ. کیوں؟ کیونکہ قلب بیمار ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں مومن کو دل کی گہرائی میں اتر کر دیکھنا چاہیے. آپ مومن ہیں تو کیوں مومن ہیں؟ آپ عمل کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اب تک آپ نے کیا عمل کیا ہے؟ آگے اللہ کے لیے کیا عمل آپ کرنا چاہتے ہیں؟ دین کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صحابہ کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آخرت کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہر آدمی کو دل کے گہرائی میں اتر کر دیکھنا چاہیے کہ دل کے اندر تہ میں جا کر دیکھنا چاہیے یہ جو سارے اعمال ہم کر رہے ہیں کیا صرف محض کوئی دکھاوا ہے یا کوئی تماشا ہے یا صرف ظاہری مجبوری ہے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں اس لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، یا ان سب تمام چیزوں کا مقصود اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی جنت ہے. ہر مومن کو دل کی گہرائی میں اتر کر دیکھنا چاہیے. دل کی گہرائی سے پتہ چلتا ہے کہ آخر یہ سب کیوں کر رہے ہیں ہم، کیوں آپ نے اب تک عمل کیا، کتنا عمل کیا، کیا عمل کیا. دلوں سے طے ہوتا ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے. اگر انسان کی نیت صحیح ہے عمل بھی صحیح ہوگا، نیت خراب ہے تو اس عمل کا ظاہری کوئی فائدہ نہیں ہوتا. رسول نے کہا اگر کوئی ہجرت بھی کرے، ہجرت کا مطلب اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر کسی اور شہر کو چلا جائے. پھر رسول نے کہا اگر کوئی ہجرت جیسا مشکل عمل بھی کرے اور اس کے دل کے اندر یہ ہے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں تاکہ وہاں جا کر کسی عورت سے نکاح کر لوں، اللہ کے نبی نے کہا اسے ہجرت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اگر دل آپ کا بیمار ہے اپنے عمل سے تھکیے مت، آپ کے تھکنے پر کوئی ثواب نہیں. دل اگر بیمار ہے آپ کے تھکاوٹ کا کوئی فائدہ نہیں. اس مزدور کی طرح ہے جو مزدوری تو کر رہا ہے، کوئی اجرت دینے والا نہیں اس کو، پھر کیوں مزدوری کر رہا ہے وہ؟ سب سے پہلے مومن کو اپنے قلب کی اصلاح کرنی ہے کہ اس کے دل کی طہارت، اس کے دل کی پاکیزگی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اس کے بارے میں مومن کو سوچنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا تعارف کرتے ہوئے کہتے ہیں سورہ شعراء کی وہ مشہور آیتیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا دیتا ہے. پوری تفصیل آخر میں کیا کہتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ کل قیامت کے دن نہ مال سے انسانوں کو فائدہ ہوگا نہ اولاد سے انسانوں کو فائدہ ہوگا. اللہ عز و جل کہتا ہے قیامت کے دن کسی سے فائدہ نہیں ہوگا الا من اتى الله بقلب سلیم، جو آدمی اللہ کے سامنے سلامتی والا دل لے کر کے آئے گا اس دل سے آدمی کو فائدہ ہوگا. جس کا دل سلامت ہو، بقلب سلیم، سلامتی والا دل کیا ہے؟ وہ دل جو پاکیزہ دل ہے، جو دل صاف ہے، جو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، معاصی سے، بغض و عداوت و دشمنیوں سے پاک ہے، جس دل کے اندر ایمان کی غیرت ہے، سنت کی غیرت ہے، اور اسی طرح بدعات سے نفرت ہے، شرک سے نفرت ہے. یہ جو دل ہے یہ قلب سلیم ہے. جو ایسا دل لے کر کے آئے گا وہی شخص قیامت کے دن کامیاب ہوگا. لہٰذا میرے محترم بھائیوں، ہر مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے دل میں دیکھنا چاہیے کہ آخر ہم عمل کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اور اللہ عز و جل کے لیے ہم کیا کرنے والے ہیں. اور اسی طرح قرآن مجید یہ بات بھی کہتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے، یہ دل کا معاملہ، یہ عربی زبان میں دل کو کہتے ہیں القلب. قلب کا معنی ہوتا ہے پلٹنے کا. دل انسان کا بہت پلٹتا ہے، ایک حالت پہ وہ باقی نہیں رہتا ہے.
اس کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آدمی ہنستا ہے پھر غمزدہ ہو جاتا ہے، پھر خوش ہوتا ہے، پھر فکر کرتا ہے، پھر بے پرواہ ہو جاتا ہے، پھر سو جاتا ہے. یعنی انسان کی دل کے حالات بہت تیزی سے پلٹتے ہیں. جتنا موسم بدلتا ہے اس سے تیزی سے انسان کا دل بدلتا ہے، بلکہ جیسے پتا ہوا کے اندر اڑ رہا ہو، وہ پتا کہاں کدھر جائے گا کچھ بھروسہ نہیں ہے، وہ ہوا کے ساتھ ہے. انسان کا قلب بھی ایسے ہی ہے، بہت جلدی وہ بدلتا رہتا ہے. لہٰذا مومن کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے صحت مند دل ہمارا پاکیزہ دل ہو کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو توحید پر جمائے رکھے. ورنہ یہ حالات تو آتے رہیں گے. آدمی کبھی خوش ہے، کبھی غم ہے، کبھی ماضی کے واقعات سوچ کر اسے دکھ ہو رہا ہے کیا ہو گیا میرے ساتھ، کبھی فیوچر کو لے کر پریشان ہے، کبھی حال کو لے کر فکر مند ہے. یہ دل میں ہوتا رہتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے ہر چیز بدلتی رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ زندگی کا حصہ ہے، ہر ایک کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. لیکن مومن کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر آنے کے بعد اس دل کو اس میں مضبوط کر دے کہ وہاں سے دل پلٹ کر کفر کی طرف نہ جائے. اس لیے کہ جیسے انسان غم سے خوشی کا سفر کرتا ہے، ایسے آدمی توحید سے شرک کا سفر کرتا ہے، نیکی سے گناہ کا بھی سفر کرتا ہے. کسی زمانے میں دیندار آج بدترین فاسق ہوتا ہے، آج بہت برا انسان ہے، کل دیندار ہو سکتا ہے. وہ دل بھی سفر کرتا ہے. لہٰذا سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ کہ ایمان کے بعد کفر کا سفر بھی دل کرتا ہے. لہٰذا مومن کو خاص اللہ سے دعا کرنا چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو نے اسے ہدایت دے دی ہے، اب ہدایت کے بعد اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. اللہ سے بالخصوص دعا کرتے رہیے کہ یہ اگر دل پلٹ گیا ایمان سے کفر کی طرف چلا گیا تو زندگی کی ساری محنت حقارت ہو جائے گی. اور یہی بات ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ سے متعلق ہے کہ وہ رات میں ٹھیک سے سوتے نہیں تھے، پریشان ہوتے تھے، روتے تھے، غمزدہ ہو جاتے تھے. ان کی بیوی نے کہا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آخرت کو لے کر آپ پریشان ہیں، گناہوں کو لے کر آپ پریشان ہیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے میری اصل پریشانی یہ ہے اخاف ان اسلب التوحید، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں دل پلٹتے پلٹتے کہیں میری توحید بھی نہ چلی جائے، کہیں میری توحید بھی نہ چلی جائے، کہیں ایمان بھی نہ چلا جائے. یہ سب سے بڑا خوف ہے. دل پر سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا ہونا چاہیے. یہی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے میری ذریت کو بت پرستی سے بچا لے. کیوں دعا کر رہے ہیں؟ وہ جب ایمان پہ آ گئے پھر اس کے بعد کیوں دعا کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ دل بدلتا ہے، پلٹتا ہے، اس کے اوپر الگ الگ موسم آتے رہتے ہیں. اسی طرح انسان ایمان کے بعد کفر کی طرف بھی چلا جاتا ہے، سنت کے بعد بدعات کی طرف بھی چلا جاتا ہے. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو جمائے رکھ اس توحید پر اور اس حق پر جمائے رکھ جو تو نے ہمیں عطا کیا. میرے محترم بھائیوں، دل اور دل کے بارے میں خاص بات ہے وہ یہ کہ انسان کا دل بہت جلدی متاثر ہوتا ہے، جلدی متاثر ہوتا ہے. یقیناً انسان کے جو جسم ہے وہ دل کو فالو کرتا ہے، لیکن قرآن یہ بات کہتا ہے جو دل ہے، دل کے اندر معلومات باہر سے اندر آتی ہے. یعنی جیسے آپ نے دل کو تربیت دی ہے ویسے دل آپ کے جسم کو حکم دے گا. یعنی آپ اگر اپنے دل کو بھرتے ہیں ایمان سے، علم سے، خیر سے، بھلائی سے، اگر آپ باہر سے اندر اس چیز کو بھرتے ہیں تو آپ کا دل آپ کو بھلائی کی تعلیم دیتا رہے گا. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں ڈاٹا، کہ آپ کے چپ کے اندر جو چیزیں آپ نے داخل کی ہے، داخل کر لینے کے بعد آپ جب اسے پلے کریں گے تو وہی دکھے گا جو چپ کے اندر ہے. یہ قلب بھی ایسے ہی ہے کہ آپ باہر سے کیا اس کے اندر داخل کر رہے ہیں. اسی لیے بعض اہل نے کہا انسان کا دل یہ برتن کی طرح ہوتا ہے، برتن کی طرح کہ اسے بھرا جاتا ہے. آپ جو اس میں بھرتے رہیں گے جسم وہی کرے گا جو دل بتائے گا. اب دیکھیے کوئی آدمی اپنے دل کو اگر شہوتوں سے، خواہشات سے، بے حیائی سے بھر دے، اس کے ذہن میں صرف بے حیائی ہے، صرف ذہن میں بے حیائی. کیوں؟ کیونکہ دل اسی سے بھرا ہوا ہے. اب برتن میں جو آپ بھریں گے، اسی لیے بعض اہل نے بڑی پیاری بات کہا کہ انسان کا دل برتن کی طرح ہے اور جو منہ ہے اس برتن کا کنارہ ہے. جیسے کوئی پیالہ ہو، پیالے کو جب آپ انڈیلتے ہیں اس کے منہ سے وہ باہر نکلتا ہے جو اندر ہوتا ہے. کا انسان کا جو دل ہے، دل میں جو بھرا ہوا ہوتا ہے وہی انسان کی زبان سے بھی خارج ہوتا ہے، انسان کے بدن سے بھی خارج ہوتا ہے جو اس کو آپ نے دیا ہے. اگر دل کو جہالت کے اندھیروں میں رکھا ہے، گمراہی کے اندھیروں میں رکھا ہے، اسی لیے
بدعتی بدعت کی باتیں کرتا ہے کیونکہ اس نے بدعت بھری ہے اس کے اندر، مشرک شرک کی باتیں کرتا ہے کیونکہ شرک بھرا ہے اس نے، شہوت پرست شہوت کی باتیں کرتا ہے اس نے وہی بھرا ہے، اور اسی طرح وہ آدمی جو بغض و عداوت والا ہے اس کی زبان سے وہی نکلتا وہی اس نے بھرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر دل کو بھرا جائے خیر کے ساتھ تو اللہ عز و جل اس دل سے وہی نکالے گا جو خیر ہے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کی فکر کرے، کیونکہ دل پر اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے کہ باہر سے جو آپ اس کے اندر داخل کر رہے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے مشہور حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارا معاملہ یہ کہ جب آپ کی مجلس میں ہم ہوتے ہیں، دین کی مجلس میں ہوتے ہیں، ایمان ہمارا بڑھ جاتا ہے، جب گھر کو چلے جاتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کیفیت ہماری نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایمان ہے جو بڑھتا اور گھٹتا ہے، لیکن اس حدیث سے جو بات فائدے کی معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کا دل متاثر ہوتا ہے۔ آپ اگر خیر کی جگہ پر بیٹھے تو جیسے ابو بکر صدیق اور حضرت حنظلہ نے کہا کہ رسول کی مجلس میں بیٹھنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا مطلب جہاں آپ نے اپنے دل کے اطراف جو گھیرا ہے اس کا اثر سیدھے دل پر ہوتا ہے، سیدھا دل متاثر ہوتا ہے اسے۔ آپ کسی میت کے سامنے کھڑے ہو آپ کا دل اس سے متاثر ہوتا ہے، یا آپ کوئی ہنسنے والی چیز دیکھ رہے ہو آپ کا دل متاثر ہوتا ہے، یعنی دل باہر کے چیزوں سے اندر متاثر ہوتا ہے، اور متاثر ہونے کے بعد آپ پھر دل کو فالو کرتے۔ لہٰذا باہر سے دل کے اندر وہ داخل کیجئے جو خیر کی بات ہے، جو اچھی بات ہے۔ دل کو پاک رکھنے کا طریقہ ہے ناظرین محترم سامعین کہ انسان اپنے دل میں وہ چیز داخل کرے جو خیر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي، اے اللہ میرے دل کی گندگیوں کو تو نکال دے، کہ دل انسان کا گندا اور میلا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا گندا اور میلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر رسول دعا کرتے تھے کہ اللہ دل کو نکال دے، پاک کر دے دل کی گندگی کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ظاہری طور پر 2 مرتبہ پاک کیا گیا ہے۔ جب آپ چھوٹے بچے تھے حلیمہ سعدیہ کے پاس، صحیح مسلم کی حدیث، آپ کے سینے کو چیر کر کے آپ کے دل کو پاک کیا گیا ہے، اور معراج سے پہلے بھی آپ کے سینے کو چیرا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل اگر اسے پاک کیا جائے تو پاک ہوتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اس کی پاکی کی فکر کرے اور اس کے اندر وہ رکھے جو اس کے لیے خیر ہے۔ اور ایک بہت بڑی مصیبت ہے جو لوگوں کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے، وہ یہ کہ آدمی دنیا کی معلومات اس کے اندر بھرے جو غیر ضروری ہیں، اور اس میں بھی گناہ کی باتیں اپنے دل کے اندر بھرے، اور لوگوں کی خبریں کیا کر رہے ہیں، وہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، ہر ایک کی زندگی ان کے اندر کیا ہے، ان کے باہر کیا ہے، ان تمام چیزوں کو رکھ کر کے اپنے دل کو بھر دینا، دل کو میلا کچیلا کر لینا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ بس سلف کے بارے میں ہے کہ وہ بازار سے گزرتے تو کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے کہ ہمیں ان باتوں کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے ان خبروں کی، ہمیں لوگوں کی زندگیوں سے بارے میں معلومات جمع کرنا۔ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، گھنٹے گھنٹے بات کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں پر وہ بات کرتا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ آپ اپنے دل کو کیا دے رہے ہیں؟ اس دل کی وہ دل کی غذا نہیں ہے، آپ کا دل بیمار ہے، وہ دل بیمار ہے جس دل کے اندر لوگوں کے گھر کے قصے کہانیاں اور لوگوں کے معلومات اور برائیاں اور قباحتیں رکھی گئی ہوں، وہ دل بیمار دل ہے۔ اس دل کو بھرنا چاہیے، خیر کے ساتھ بھریے، اچھائیاں اس کے داخل کیجیے تاکہ آپ کا جسم اس کے تابع چل سکے۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں آخر جو دل بیمار ہوتے ہیں ان کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کی بیماریوں کو ختم کرتی ہیں۔ 5 چیزیں ہیں کہتے ہیں جس سے انسان کے دل کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ان 5 چیزوں کو اختیار اگر ہم کریں تو ہمارا دل پاک و صاف ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز قراءۃ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن سے رشتہ جوڑنا، پڑھنا، سمجھنا اور اس سے عبرت حاصل کرنا۔ اور افسوس کا مسئلہ ہے آج ایسی حالت میں ہم پہنچے ہوئے، آدمی دین سنتا بھی ہے تو دوسروں کی نیت کر کے سنتا ہے، اچھا ان کو بول رہے، ان کو بول رہے، ان کے لیے بول رہے۔ میرے بھائی ایسے ہدایت پر ہم کبھی نہیں آئیں گے۔ دین کو سننا اپنے لیے سنیے، قرآن سننا اپنے لیے سنیے۔ لوگ دین سنتے کسی کبھی تو فرقوں کے لیے سنتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں کیا معلومات ملے گی، یا لوگ اچھا ان کے بارے میں بول رہے ہیں ان کے لیے نہیں۔ دین کی ہر بات وہ میرے لیے سب سے پہلے ہے، سننے والے کے لیے سب سے پہلے۔ اللہ کے دین کو، قرآن کو لوگوں کے لیے مت سنیے، لوگوں
لوگوں کے لیے مت پڑھیے، اپنے لیے سب سے پہلے پڑھیے۔ اور یہ بنیادی غلطی ہے لوگوں کی کہ وہ دین سنتے ہیں، بسا اوقات انہیں لذت محسوس، ان کو بول رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کو سنا رہے ہیں۔ یہ دین کھلواڑ نہیں ہے، یہ دین کھلونا نہیں ہے، یہ دین اللہ کا نجات کے لیے ہے۔ اپنے لیے سنیے، اپنی اصلاح کے لیے سنیے۔ قرآن کی کوئی آیت سنتے آدمی لگتا ہے میں تو شراب نہیں پیتا، ان کو بول رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں۔ اگر کوئی اور بات سنے، اچھا ان کو بول رہے ہیں، ہمیں تو نہیں بول رہے۔ قرآن مجید کی ہر بات آپ کے لیے، ہر بات میرے لیے ہے۔ یہ ہماری اپنی تربیت۔ قرآن کو پڑھیے، شفا سمجھ کر پڑھیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کی بھی شفا ہے، ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اگر دل گندا ہو گیا ہے، دنیا کی گندگیاں اس کے اندر آ گئی ہیں، قرآن کی تلاوت کیجیے اور قرآن کو اپنے لیے سمجھیے، اپنے لیے مانیے۔ مشرکین مکہ کے لیے تھا، وہ ابو جہل کے لیے تھا، وہ قریش کے لیے تھا، وہ ان کے لیے تھا، ہو گیا۔ اب یہ ہمارے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے قرآن ہر ایک انسان کے لیے ہدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے۔ جب اللہ عز و جل کوئی بھلائی کا حکم دیتا ہے وہ ہمارے لیے ہے، وہ آپ کے لیے ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب بھی آپ سنو یا ایھا الذین آمنو، جب یہ لفظ سنو فارعھا سمعک، کہتے کان متوجہ کر کے سنو، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے۔ جب بھی یا ایھا الذین آمنو پڑھو یا سنو تو کانوں کو متوجہ کر لو، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اگر دلوں کی شفا چاہیے تو دین کو اپنے لیے سنیے، اپنے لیے قبول کیجیے، اپنی اصلاح کیجیے۔ صرف ایسا نہیں کہ آپ کسی اور کے لیے اس کو سن رہے، نہیں، یہ ہرگز مقصد نہیں ہونا چاہیے، یہ باطل مقاصد میں سے ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ اور دوسری چیز جس کے ذریعے سے انسان کے دل کو شفا ملتی ہے، جو سلف صالحین نے ذکر کی ہے، وہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ کہ آدمی سحری کے وقت، جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اس پہر اٹھ کر کے اللہ عز و جل کے سامنے مناجات کرے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، مومنوں کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کے نزول کا وقت ہے۔ جیسے بخاری کی حدیث ہے، رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اس اندھیرے میں، اس تنہائی میں اٹھ کر کے آدمی مصلی بچھا کر کے اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے، اپنے دلوں کی اصلاح سے، اصلاح کے لیے اللہ سے التماس کرتا ہے، اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہے۔ ایسے آدمی کا دل پاک ہوتا ہے جو تنہائی میں اٹھ کر کے سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرے، معافی مانگے، دل کی اصلاح کی درخواست کرے۔ اس کے ذریعے سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔ یا تیسری چیز جس کے ذریعے سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں قیام اللیل ہے، تہجد کا اہتمام ہے۔ تہجد چاہے وہ آدمی رات کی کسی بھی حصے میں پڑھ لے، اس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ سے ایک انس اور تعلق محسوس کرتا ہے۔ آپ تنہائی میں بیٹھے ہو اور تنہائی میں بیٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے اور اپنے آپ کے بارے میں سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا سفر کہاں ہے، آپ کو جانا کہاں ہے۔ ہر مومن کو تنہائی میں سوچنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا وہ لوگ ہیں جو تنہا ہوتے ہیں، تو تنہائی میں سوچ اللہ کو یاد کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں۔ ہر مومن کو تنہائی میں سوچنا ہے، جیسے آپ تنہا رات میں بیٹھے ہیں، تنہا ہی آپ کو یہ سفر بھی طے کرنا ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اس تنہائی کے لیے اب تنہا ہو کر کے اللہ کے سامنے آدمی مناجات کرے، اللہ سے بات کرے، اپنے دل کے دکھ کو، غم کو اللہ کے سامنے بیان کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ تلاوت کر رہے تھے سورہ یوسف کی آیت انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم کو، اپنی دکھ کو، اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، اسی جملے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دہراتے دہراتے اس قدر رو رہے تھے کہ ان کی سسکیوں کی آواز آخری صفوں تک آ رہی تھی۔ مومن کو چاہیے اللہ کے سامنے قیام کرے، کھڑا ہو اور اللہ عز و جل سے مناجات کرے، اپنے دل کی اصلاح کے لیے فکر کیجئے، غافل بن کر کے مت رہیے۔ آپ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں، اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا ہے، کیا ٹارگٹ ہے آپ کا، آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ سفر ہمارا کہاں ہے، کہاں ہمیں جانا ہے۔ دنیا کی الجھنوں سے نکل کر مومن کو چاہیے قیام کا اہتمام کرے۔ اور اسی طرح آخری چیز ہے وہ مجالسۃ الصالحین، کہ اچھے لوگوں کی دوستیوں میں رہیے، اچھے دوست بنائیے جو
دیندار ہوں، پرہیزگار ہوں، تقوی شعار ہوں، اچھے اخلاق والے ہوں، ایسے لوگوں کی دوستی اختیار کیجئے جو دیندار ہوں۔ دنیا پرستوں کی دوستی یا اسی طرح وہ لوگ جو فاسق و فاجر ہیں یا اسی طرح وہ لوگ جو بے حیا ہیں، ایسے لوگوں کی دوستی میں مت رہیے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اس کا سیدھا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے، اور وہی نیک لوگوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے، اس کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے کہ دل کے اندر خیر باقی رہتا ہے۔ لہٰذا یہ 5 چیزیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں، قرآن مجید کا اہتمام، قیام اللیل اور سحری کے وقت اللہ عز و جل کے سامنے تضرع، اور ایک چیز اور رہ گئی وہ کیا ہے؟ خلاء البطن۔ کہتے ہیں مومن کو اپنے پیٹ کو بھر بھر کر کے ہمیشہ نہیں رکھنا چاہیے، پیٹ بھر کر کے ہمیشہ کھانا یہ اچھا طریقہ نہیں، یہ مسنون بھی نہیں ہے اور نہ یہ اچھا طریقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو، شکم سیر ہو، اکثر انسان وہ غافل ہوتا ہے جو ہمیشہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب آپ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، حلق تک کھا لیں، آپ شکم سیر ہو جب اس کے بعد آدمی کو نیند آتی ہے۔ کیوں نیند آتی ہے؟ کیونکہ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو غفلت آدمی پہ طاری ہو جاتی ہے، غفلت طاری ہوتی۔ لہٰذا سلف کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دل کو بیمار نہیں کرنا چاہتا، ہمیشہ بھر پیٹ کھانے کی عادت نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے لوگ اکثر غافل ہوتے ہیں، اکثر بے توجہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر ذکر پہاڑ کی طرح بھاری ہو جاتا ہے۔ پیٹ بھر کے کھانا کھلائیے اور کسی سے کہیے 100 بار سبحان اللہ بول دو۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی کا جب پیٹ بہت زیادہ بھرا ہوا ہو، غفلت طاری ہو جاتی ہے، آنکھیں اس کی وزن ہو جاتی ہیں اور وہ سستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں دل کا علاج ہوتا ہے اس سے کہ آدمی پیٹ خالی رکھے، اور سلف نے کہا اس کے متعدد فوائد ہیں۔ روزے کی جو فوائد ہے، اسی طرح آدمی کو چاہیے ہمیشہ شکم سیر نہ ہو، ہمیشہ شکم سیر نہ ہو، بلکہ کبھی کبھار آدمی کو انتظار کرنا چاہیے کہ بھوک شدید لگے گی تو میں کھاؤں گا۔ اس کے بہت سارے فائدے، اس کی شہوت بھی قابو میں ہوتی ہے اور اسی طرح انسان کی غفلت بھی دور ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا وہ لوگ جو شکم سیر ہوتے ہیں عام طور پر وہ بے توجہ یا غافل ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے میرے محترم بھائیوں آدمی کو بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے منافقین کے بارے میں کہا لم یرید اللہ یطہر قلوبہم، کہ اللہ عز و جل نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ منافقین اس لیے برباد ہو گئے کیونکہ ان کے دل پاک نہیں ہوئے۔ لہٰذا مومن کو چاہے اپنے دل کی طہارت کے اللہ سے دعا کرے، التجا کرے، اپنے دل کو پاک کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو ہم تمام کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں کو اللہ پاک صاف رکھے، اللہ تعالیٰ اس میں ایمان کو، عمل صالح کو، خیر کو باقی رکھے اور اس دل سے بیکار فضولیات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا